ابابیل چھوٹی چھوٹی کنکری، چھوٹا سا حیوان، پتھر کی چھوٹی کنکری وہ پھینک رہا ہے، اور بھی مجمع ہے جنہوں نے خطا نہیں کی ہے، جو ابرہا کے ساتھ میں نہیں ہے، مگر جھوٹے سے جھوٹا کوئی راوی دکھا دو، مذہب بدلنے کو تیار ہوں کہ ابابیل نے ایک کنکری بھی کسی ایسے کو ماری ہو کہ جس کا ظلم اس معاملے میں شریک نہ ہو۔ اب تو سمجھے کہ جو لفظ رسول یعنی ادھر سے جو بھیجا جاتا ہے وہ خطا نہیں کرتا، کسی معصوم پر ظلم نہیں ہوتا اور کسی ظالم کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اس میں یہاں تک ملا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ مارا ماری شروع ہو گئی اور بڑے بڑے ہاتھی جب ختم ہو گئے، مسمار ہو گئے، زمین میں دھس گئے، تو میں بھاگتا ہوا، میں نے کہا شاید اپنی جان بچا لوں، وہ بھاگتا ہوا جو ہے وہ شہر کی طرف، آگے کی طرف بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ اب کسی کا بھاگنا جب اس وقت کام نہیں آیا، ظاہر ہے لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے، وہ چلا اور چلتے چلتے اس نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ پھر اب راوی کہتا ہے کہ وہ ابابیل ایک امنڈتا ہوا ادھر سے آیا، اسی کے اوپر سایہ کیے ہوئے، جہاں جہاں بھاگ رہا تھا ابابیل اس کے اوپر تھا، اور پھر بیچ مجمع میں اس نے پناہ لینے کی کوشش کی، اور اس بیچ مجمع میں کنکری اسی کے اوپر آ کر پڑی کہ جو بھاگ کر آیا تھا۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کہیں بھی پناہ لو، مگر جب وہاں سے عذاب آتا ہے کسی کے بھی پہلو میں چلے جاؤ، کوئی بھی ہو، صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ مگر یہ بات یاد رہے، ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ابرہا مقابلہ کیا اس نے ہاتھیوں کو لا کر، دشمنی کس سے؟ بیت سے، اہل بیت سے نہیں۔ گویا یہ سمجھیے جب بیت کی دشمنی ہوئی تو عذاب چھوٹی سی کنکری، مگر جب غدیر کے بعد، واقع غدیر کے بعد جب مولا کائنات کے خلاف کسی شخص نے آ کر پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا یا آپ نے خدا کی طرف سے؟ توجہ کیجئے گا، سأل سائل بعذاب واقع، قرآن کو پڑھ لیجئے، جا کر تفسیر پڑھ لیجئے۔ اور اس نے جب پوچھا اور سوال کیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ادھر سے اور میں نہیں مانتا تو میں نکلوں، میرے اوپر عذاب آ جائے۔ ادھر سے یہ ہوا کہ مولا کائنات کی خلافت کا جیسے ہی اس نے اعلان کیا کہ میں خلاف ہوں اس بات کے کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا مولا اور حاکم بنا دیا، ہمارے سروں پر مسلط کر دیا، تو اب روایت کے جملے ہیں کہ ادھر سے پتھر چلا، اس نے اقرار کر لیا مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ۔ اب جو منہ سے یا رسول اللہ کہہ دے، معلوم ہے یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، میں نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کے لیے کہا، میں نے روزہ رکھا، آپ نے جو جو کہا میں مانتا چلا گیا، مگر یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ بات یہ نہیں مان رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتا، اس نے آیت ہی نہیں سنی کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا، کم از کم یہی مان لیتا، اگر اسے نہ مانا تو گویا کچھ نہیں مانا۔ صلوات تو پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو اس نے کیا ہوا؟ پتھر آ گیا نا عذاب پر۔ اب وہ پتھر، اب پتھر کے لیے کوئی پتھری کا لفظ نہیں ہے وہاں کے اوپر کہ وہ چھوٹی کنکری آئی ہو جیسے ابابیل والے کے، اب یہاں ہے بڑا پتھر قسم کا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بیت کی دشمنی ہوئی تو کنکری کا عذاب، جب اہل بیت کی دشمنی میں عذاب آیا پتھر کا عذاب۔ اب یہ ہم سے نہ پوچھئے، یہ تو خدا سے پوچھئے بھائی، خدا بھیجتا ہے ادھر سے، ہم بتانے والے نہیں ہیں مسئلہ۔ لیکن اتنا ضرور ہے، ابرہا جب لشکر لے کر آیا تھا ابرہا تھا، مگر جب ادھر سے ابابیل نے کنکریاں ڈالی، توجہ کیجئے گا، تو اب نہ رہا۔ ابرہا تھا مگر اب نہ رہا۔ اب ظاہر ہے جب آپ سمجھ گئے کہ بیت کے لیے یہ ہے
تو پھر اہل بیت کے لیے کیا ہوگا؟ تو دشمنی سوچ کر کیجئے، نہ دنیا رہتی نہ آخرت رہتی۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کے ان مسائل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ جو قرآن نے پیغام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ روزانہ میں اس جملے کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے سینہ اطہر کی طرف توجہ فرمائیں۔ کتنا قوی سینہ تھا میرے پیارے رسول کا کہ جس کے اوپر پورا قرآن اتر گیا۔ اور آپ جب فضائل پیغمبر لکھتے ہیں اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو اتنی بڑی توہین کی باتیں، اسی لیے غیر مسلم افراد کو موقع مل گیا جب تاریخ لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں، قرآن مجید سے ملائیں۔ آپ کی باتیں اگر کانٹیکٹ کر رہی ہیں قرآن مجید سے تب آپ کریں۔ تو میری گفتگو تھی کہ قرآن الگ سے نہیں ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کا قرآن ایک ہی ہے۔ سنی، شیعہ، حنفی، حنبلی، مالکی، رافضی، دیوبندی، وہابی، جتنے بھی فرقے ہیں سب کا قرآن مجید ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ الحم سے شروع ہو کے والناسی پہ ختم ہوتا ہے، 114 سورے ہیں، وہ سب جگہ کے اوپر سارے مقامات کے اوپر ایک ہی قرآن ہے۔ حد یہ ہے کہ زیر اور زبر تو پہلے نہیں تھے، خط کوفی میں تھا پہلے، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے کیا اپنے دور میں، وہ زیر کو زبر نہیں کیا، ہم نے زبر کو زیر تک نہیں کیا، یعنی وہی چیزیں موجود ہیں۔ آئے وضو کو ڈھونڈ لیں آپ، ارجلکم کے بجائے لام کے اوپر آپ نے فتح جو ہے لگا دیا، قریب کو چھوڑ کے دور کی طرف آپ چلے گئے، اقرب کی جگہ ابعد کی جگہ استعمال کر لیا۔ ہم جب بھی نہیں آپ سے کچھ کہا۔ سورۃ الاحزاب میں آیہ تطہیر کو آپ نے کس مقامات کے اوپر رکھا ہے؟ پہلے بھی ازواج کا ذکر ہوا صیغہ مؤنث، بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہوا صیغہ مؤنث، اور درمیان میں صیغہ مذکر۔ کیوں؟ تاکہ انسان کے پڑھنے والے کا ذہن جو ہے ادھر سے ادھر گھوم جائے اور وہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ آل محمد کا ذکر کب آ گیا۔ مگر اللہ اہل بیت کے ذکر کا وعدہ اور اس کی حفاظت کا وعدہ چونکہ اس نے کیا ہے، وہ ان کے کمالات جو ہے وہ دنیا والوں تک پہنچاتا ہے، وہ فضیلتیں پڑھتا ہے۔ کوئی دنیا کی مجال نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ جو فضائل اہل بیت بیان کرے۔ اللہ فضائل پڑھتا ہے اہل بیت کے۔ آپ حدیث قصہ روزانہ سماعت فرماتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ مولا کائنات نے قرآن مجید کو جمع کیا 2 سال کے اندر، اور جب آپ اس قرآن مجید کو لے کر پہنچے حکومت کے پاس تو انہوں نے اپنی مصلحت کے اعتبار سے جو بھی سیاست رہی ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، مگر ہاں قرآن مجید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آپ نے وہ قرآن مجید لے کر آپ واپس ہوئے، اور یہ جملہ تھا زبان اقدس کے اوپر کہ میں نے حجت تمام کر دی، کائنات کا مشکل کشا یہ جملہ فرما رہا ہے، میں نے حجت تمام کر دی۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں آپ اس قرآن کو لے لیں، تھوڑا رد و بدل کر دیں گے۔ اب آپ اس کے اوپر فکر کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا باریک مسئلہ ضرور تھا کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات کا جمع ہوا قرآن جو نزول کے مطابق مولا کائنات نے محنت کی تھی رات دن، اس قرآن کو جو انکار کر دیا۔ یہ جملے خود تقاضا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قرآن لے لیجئے آپ اور ہم تھوڑا رد و بدل کر دیں گے۔ تھوڑا رد و بدل سے مراد، اب علماء یہ فرماتے ہیں، ابن عباس اس کی وضاحت فرماتے ہیں،
ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے لیے مسئلہ صرف اتنا تھا کہ جب ان لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے ان کے نام لکھ دیے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا دل کہیں زبان کہیں اور جو آیت جس کے بارے میں آئی نقاب کشائی کی، جن کے ایمان اور جن کے نفاق کا اظہار کر دیا قرآن مجید میں، علی ابن ابی طالب نے غضب کر دیا کہ ان کے نام تک لکھ دیے ہیں. ارے بھائی اگر یہ قرآن عام ہو گیا تو نسلوں کا کیا ہوگا؟ مگر میں کہتا ہوں ہماری جانیں قربان، قسم خدا کی، اس فاتح خیبر نے کیا کمال کیا ہے، اس مولود کعبہ نے کیا کمال کیا ہے کہ اپنے دور میں آنے کے بعد بھی اگر وہ چاہتے تو اسی قرآن مجید کو رواج دیتے. اور یہ سوال آج پوری دنیا اسلام کو ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے پھر